ہمارے سامنے موجود نوٹس اور اعداد و شمار کا جو پلندہ اس وقت رکھا ہے، اگر اس پر پہلی نظر ڈالی جائے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال انتہائی غیر یقینی اور دباؤ کا شکار محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، مارکیٹ کا مجموعی رجحان اس وقت واضح طور پر بیئرش ہے، یعنی مکمل مندی کی طرف ہے۔ ہاں، اور ایسا لگتا ہے جیسے پورے ٹریڈنگ فلور پر ایک نامعلوم خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اصل میں اس گھبراہٹ کو ہم روایتی وجوہات سے نہیں جوڑ سکتے۔ صحیح، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ نوٹس میں جو ہمارے پروفیشنل ایکسپرٹ کا تجزیہ ہے وہ بتاتا ہے کہ موجودہ رول اوور ویک کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ رول اوور کے دنوں میں مارکیٹ ہچکولے کھاتی ہے۔ بالکل، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی مشاہدہ ہے۔ جب ہم مارکیٹ کے اس حد تک فریجائل یا نازک ہونے کی وجوہات تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس رول اوور ویک والے مفروضے کو ذہن سے نکالنا ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ نوٹس کے اعداد و شمار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بدلہ، جسے ہم مارجن فائنانسنگ بھی کہتے ہیں، اس میں پہلے ہی تقریباً 30 ارب روپے کی نمایاں کمی آ چکی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کا مطلب سمجھیں۔ مارجن فائنینسنگ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کاروں نے بروکر سے ادھار پیسہ لے کر حصے خریدے ہوتے ہیں۔ یعنی جب یہ فائنانسنگ 30 ارب روپے تک کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنی ادھار پر لی گئی پوزیشنز پہلے ہی ختم کر دی ہیں۔ ایگزیکٹلی، مارکیٹ میں وہ تکنیکی دباؤ موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تکنیکی مسئلہ نہیں ہے تو یہ مارکیٹ اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ الجھا رہا تھا۔ اگر ادھار کا پیسہ مارکیٹ سے نکل چکا ہے تو پھر یہ گہرا خوف کس چیز کا ہے؟ دیکھیں، ریسرچ کو مزید کھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوف مقامی سے زیادہ عالمی ہے۔ ہاں، سب سے بڑا اور سنگین خطرہ جو اس وقت ذہنوں پر سوار ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری شدید کشیدگی ہے۔ بالکل، نوٹس کے مطابق مارکیٹ میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر خطے میں راتوں رات کوئی اچانک حملہ ہو گیا یا تصادم بڑھ گیا تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کھلتے ہی 6000 سے 7000 پوائنٹس تک کا غوطہ کھا سکتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی اعداد و شمار نہیں ہے۔ 6-7 ہزار پوائنٹس کے گرنے کا تصور ہی کسی بھی پورٹ فولیو کو منجمد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سرمایہ کار اس وقت صرف اپنی سکرینز کو گھور رہے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے، جب عالمی سیاست میں اتنی بڑی غیر یقینی صورتحال ہو تو سرمایہ دارانہ ذہنیت سب سے پہلے اپنا سرمایہ محفوظ کرنے کا سوچتی ہے، منافع کمانے کا نہیں۔ لیکن کہانی صرف خطے کی سیاست تک تو محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، اگر ہم عالمی معیشت اور سرمایہ کی منتقلی کو دیکھیں تو امریکی مارکیٹ کی کارکردگی اس وقت ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ میرے خیال ہے آپ اس فورن سیلنگ یعنی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے حصے بیچنے کے رجحان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کا نوٹس میں بار بار ذکر آیا ہے۔ بالکل، نوٹس میں ایک نقطہ بہت واضح ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی فروخت کی ایک بڑی وجہ امریکی مارکیٹ کی شاندار کارکردگی ہے۔ وہاں پی ریشیو بہت پرکشش ہو چکا ہے۔ اب ذرا اس کو ان لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو شاید اس اصطلاح سے روزمرہ کی بنیاد پر نہیں کھیلتے۔ پی ای ریشیو یعنی پرائس ٹو ارننگ ریشیو کے پرکشش ہونے کا عالمی سرمایہ کی منتقلی سے کیا تعلق ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ پی ای ریشو دراصل یہ بتاتا ہے کہ کسی کمپنی کے $1 یا $1 کے منافع پر حق جتانے کے لیے کوئی کتنا پیسہ لگانے کو تیار ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ امریکی مارکیٹ کا پی ای ریشو پرکشش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی سرمایہ کاروں کو امریکی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے پر زیادہ بہتر اور محفوظ منافع نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے جہاں جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور مقامی مسائل ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی سب سے مستحکم معیشت کی مارکیٹ ہے جو بہترین ریٹرن آفر کر رہی ہے۔ امکان زیادہ ہو۔ یہ ایک بہت منطقی معاشی رویہ ہے، لیکن کیا سارا ملبہ عالمی حالات اور غیر ملکی سرمایہ کاروں پر ڈالنا درست ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے نوٹس میں مقامی سطح کے کارپوریٹ نتائج کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ اگر ہم صرف بینکنگ سیکٹر کو ایک طرف رکھ دیں تو باقی تقریباً تمام شعبوں کے مالیاتی نتائج توقعات سے کافی کمزور آئے ہیں۔ اور جب کمپنیاں منافع ہی نہیں کما رہی تو مارکیٹ کا اعتماد تو ویسے ہی متزلزل ہونا چاہیے۔ کارپوریٹ نتائج کا کمزور آنا یقیناً ایک ٹھوس حقیقت ہے جس نے مارکیٹ کو تھکا دیا ہے۔
لیکن یہاں اس گہرے تجزیے کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو واقعی ہوشربا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں معاشی حقائق پیچھے رہ جاتے ہیں اور نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جس فورن سیلنگ یا فروخت کے دباؤ کی اتنی بات کر رہے ہیں، نوٹس ایک بہت بڑا انکشاف کرتے ہیں کہ یہ 100% حقیقی فروخت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس نام نہاد فروخت کے پردے کے پیچھے ایک بہت بڑی ہیرا پھیری چل رہی ہے، جس میں مقامی بڑے کھلاڑی، خاص طور پر پنجاب اور لاہور کے چند بڑے اور طاقتور بروکرز شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جس نے مجھے نوٹس پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ حیران کیا۔ چلیں اس طریقہ کار کو کھول کر سامنے رکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچانک کسی مخصوص کمپنی کے 10 لاکھ یا 50 لاکھ شیئرز خریدنے کے آرڈر اسکرین پر جگمگانے لگتے ہیں۔ اتنے بڑے خریداری کے آرڈرز دیکھ کر تو کوئی بھی یہی سوچے گا کہ کوئی بہت بڑی خبر آنے والی ہے، یا کوئی بڑا ادارہ اس کمپنی کو خرید رہا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ اسکرین پر ان سبز رنگ کے بڑے بائی آرڈرز کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے ابھی انٹری نہ لی تو وہ سال کی سب سے بڑی ریلی سے محروم رہ جائے گا۔ اور پھر وہ جلدی میں مارکیٹ ریٹ پر، جو کہ عموماً اس ہائپ کی وجہ سے پہلے ہی کافی اوپر جا چکا ہوتا ہے، خریداری شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ 10 لاکھ یا 50 لاکھ شیئرز کے آرڈر صرف ایک سراب ہیں۔ بالکل ایک سراب۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ یہ بڑے پلیئرز ایک یا دو بروکریج ہاؤسز کے ذریعے یہ جعلی آرڈر صرف دکھانے کے لیے لگاتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں ایک مصنوعی طلب نظر آئے۔ لیکن پردے کے پیچھے وہ کسی تیسرے خفیہ بروکریج اکاؤنٹ سے اپنا پہلے سے خریدا ہوا سستا مال انہی عام لوگوں کو مہنگے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو ریٹیل انویسٹر یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی موو کا حصہ بن رہا ہے، دراصل وہ ان بڑے پلیئرز کی ایگزٹ لیکوڈیٹی بن رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کا مال خرید کر انہیں منافع کے ساتھ مارکیٹ سے بحفاظت نکال رہا ہوتا ہے۔ اور اس کھیل کی صفاقی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب مارکیٹ میں حقیقت میں فروخت کا دباؤ آتا ہے تو ان کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ نوٹس میں پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی پی ایس او کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس کے کلاسک عکاسی کرتی ہے۔ پی ایس او کا شیئر جب 420 روپے کی سطح پر تھا اور اس میں کچھ حقیقی سیلنگ آئی تو اصولاً ان بڑے مقامی بروکرز کو مارکیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی خریداری مکمل طور پر روک دی۔ انہوں نے مارکیٹ کو فری فال کے لیے چھوڑ دیا تاکہ قیمتیں مزید گریں، لوگ پینک ہو کر اپنا مال بیچیں۔ اور پھر یہ بڑے کھلاڑی انتہائی نیچلی سطح پر جا کر کوڑیوں کے بھاؤ وہ حصے دوبارہ سمیٹ لیں۔ یہ تو خالصتاً ایک شکاری اور شکار والی صورتحال ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ مصنوعی ہائپ، جعلی آرڈرز اور پھر جان بوجھ کر مارکیٹ کو گرانے کی ان حکمت عملیوں کے درمیان اپنا سرمایہ کیسے محفوظ رکھا جائے؟ اس کا واحد جواب وہ ہے جس پر ہمارے پروفیشنل ایکسپرٹ نے پوری ریسرچ کی بنیاد رکھی ہے، یعنی کمپنیوں کا غیر جانبدار، حقائق پر مبنی اور بنیادی اصولوں کا تجزیہ۔ جب اسکرین پر سبز اور سرخ رنگوں کا مصنوعی کھیل چل رہا ہو تو نظریں اسکرین سے ہٹا کر کمپنی کی بیلنس شیٹ، اس کی سیلز اور اس کے پے آؤٹ پر مرکوز کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہائپ عارضی ہوتی ہے لیکن فنڈامنٹلز مستقل ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں انہی ٹھوس فنڈامنٹلز کی بنیاد پر ان مخصوص سٹاکس کا تفصیلی جائزہ لینا چاہیے جو نوٹس میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بہترین تجویز ہوگی جس میں ہم انفرادی کمپنیوں کو پرکھیں گے۔ آج کے اس تجزیے میں سب سے زیادہ وزن جس سٹاک کو دیا گیا ہے وہ ملتا ٹریکٹرز ہے۔ نوٹس واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ہمارے پروفیشنل ایکسپرٹ اس سٹاک پر مکمل طور پر بلش ہیں، یعنی انہیں اس میں زبردست تیزی کی امید ہے۔ اور ان کی امید صرف جذباتی نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس اعداد و شمار ہیں۔ ملٹا ٹریکٹرز نے حال ہی میں 2000 ٹریکٹرز کی سیلز کا ہدف حاصل کیا ہے۔ ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال میں جہاں گاڑیاں بنانے والی دیگر کمپنیاں مشکلات کا شکار ہیں، 2000 ٹریکٹرز کی فروخت ایک غیر معمولی بات ہے۔ یہ فروخت صرف ایک کمپنی کی کارکردگی نہیں دکھاتی، بلکہ یہ کسی حد تک ہمارے زرعی شعبے کی اس لچک کو بھی ظاہر کرتی ہے جو معاشی دباؤ کے باوجود اپنا پہیہ چلا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملٹ ٹریکٹرز کی کشش صرف اس کی سیلز میں نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی پے آؤٹ ہسٹری دیکھیں تو یہ طویل مدتی سرمایے کے لیے ایک خواب جیسی کمپنی ہے۔
اس نے ماضی میں 15%، پھر 45% ڈویڈنڈ دیا ہے اور حال ہی میں 20 روپے فی شیئر کا زبردست منافع بانٹا ہے۔ ایک ایسی مارکیٹ میں جہاں غیر یقینی کا راج ہو، وہاں کیپٹل گین سے زیادہ ایک مستقل آمدنی یا کیش فلو کی ضرورت ہوتی ہے، اور ملٹ ٹریکٹرز وہ کیش فلو فراہم کر رہا ہے۔ اور یہ تمام خوبیاں اس کی موجودہ قیمت کے لحاظ سے اسے بہت سستا بناتی ہیں۔ نوٹس میں اس کا موازنہ گندھارا جیسی دوسری کمپنیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ملٹ ٹریکٹرز اپنی اصل مالیت سے کہیں کم پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے ایکسپرٹ کی تو واضح تجویز ہے کہ اس کی کم از کم قیمت 750 روپے ہونی چاہیے اور یہ بآسانی 900 روپے کے ہدف کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ قیمت پر اسے خریدا جائے اور پھر اسے سختی سے ہولڈ کیا جائے۔ ویلیو انویسٹنگ اسی کو کہتے ہیں۔ بالکل، آپ ایک شاندار کمپنی کو اس وقت پہچانیں جب مارکیٹ کے شور کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو۔ ملٹ ٹریکٹرز کے ساتھ ساتھ نوٹس میں ایک اور کمپنی کا ذکر بہت زور و شور سے کیا گیا ہے، اور وہ ہے فاسٹ کیبل۔ اسے باقاعدہ ایک بہت اچھی آئٹم کا درجہ دیا گیا ہے۔ فاسٹ کیبل کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ اس شعبے میں ہونے والی ترقی اور کمپنی کی اپنی جارحانہ حکمت عملی ہے۔ ریسرچ کے مطابق اس سٹاک میں فی شیئر 3 سے 4 روپے کا منافع متوقع ہے۔ 3 سے 4 روپے کا منافع ایک عام قیمت والے اسٹاک کے لیے بہت پرکشش ہے۔ نوٹس میں ایک بہت دلچسپ مشورہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر پورٹ فولیو میں کچھ سست یا جسے ہم ڈیڈ سٹاکس کہتے ہیں وہ موجود ہیں جو مہینوں سے حرکت نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں بیچ کر وہ سرمایہ فاسٹ کیپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی پورٹ فولیو ری اسٹرکچرنگ ہے تاکہ سرمائے کو ایسی جگہ لگایا جائے جہاں منافع کی امید ہو۔ یہ واقعی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کریسنٹ اسٹیل یا CSAP کی بات کریں تو وہاں بھی ایک تکنیکی موقع بن رہا ہے۔ نوٹس کے مطابق یہ اسٹاک حال ہی میں اپنے 2 روپے کے ڈیویڈنڈ کے ساتھ ایکس ڈیویڈنڈ ہو چکا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصطلاح سے ناواقف ہیں، انہیں بتانا ضروری ہے کہ جب کوئی کمپنی منافع یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کرتی ہے تو ایک مخصوص تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ اس تاریخ کے بعد جو شخص بھی وہ شیئر خریدے گا اسے وہ پرانا منافع نہیں ملے گا، اسے ہم ایکس ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں عموماً اس شیئر کی قیمت میں اتنی ہی کمی آ جاتی ہے جتنا ڈیویڈنڈ دیا گیا ہو۔ یہ گراوٹ طویل مدتی افق رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہوتی ہے کہ وہ سستے داموں مال جمع کریں، جسے ہم ایکیومولیشن کہتے ہیں۔ اور اسی ایکیومولیشن کی ضمن میں ریسرچ میں بائیکو کا بھی بہت اہم ذکر آیا ہے۔ کسی نے کریسنٹ ٹیکسٹائل کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن ہمارے پروفیشنل ایکسپرٹ نے کریسنٹ ٹیکسٹائل اور حتیٰ کہ کریسنٹ اسٹیل کے مقابلے میں بھی بائیکو کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ انہوں نے بائیکو کو موجودہ سطح پر مزید خریدنے اور جمع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ سیکٹر چاہے کوئی بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ کون سی کمپنی اس وقت اپنی اصل قیمت سے کتنا نیچے ٹریڈ کر رہی ہے۔ اسی ویلیو کی تلاش میں اگر ہم آگے بڑھیں تو MH پاکستان ایک اور نمایاں نام بن کر ابھرتا ہے۔ اس کمپنی کو مارکیٹ میں ایک بہترین پے آؤٹ دینے والے ادارے کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، خوفزدہ مارکیٹ میں ڈیویڈنڈ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ MH پاکستان کو اس کی موجودہ قیمت پر خریدا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں منافع کی ایک لکیر برقرار رہے۔ اور اگر ہم الیکٹرانکس اور اپلائنسز کے شعبے کی طرف دیکھیں تو پاک الیکٹرون یعنی پیل کی صورتحال بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پیل کا معاملہ واقعی توجہ طلب ہے۔ نوٹس یاد دلاتے ہیں کہ ماضی قریب میں اس اسٹاک نے 65 روپے کی بلندی کو چھوا تھا۔ اب اگر ایک کمپنی ماضی میں اس سطح تک جا چکی ہے اور اس کا موجودہ کاروبار بھی چل رہا ہے تو اس کی موجودہ کم قیمت ایک موقع محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نوٹس میں ایک بہت اہم ٹیکنیکل پہلو جوڑا گیا ہے کہ پیل کی کارکردگی کا براہ راست تعلق عالمی سطح پر تانبے یعنی کاپر کی قیمتوں سے ہے۔ چونکہ ان کی مصنوعات میں تانبے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے عالمی مارکیٹ میں کاپر کی قیمتوں کا رجحان پیل کے منافع پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیل خریدتے وقت عالمی کموڈٹی مارکیٹ پر بھی ایک نظر رکھنی ہوگی۔ یہ ایک بہترین اور تفصیلی جائزہ ہے ان شیئرز کا جنہیں خریدنے کی مضبوط تجویز ہے۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ کا کھیل صرف خریدنے کا نہیں ہوتا۔ کب انتظار کرنا ہے اور کس شیئر کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ جاننا شاید خریدنے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ واچ لسٹ یعنی وہ اسٹاکس جن پر صرف نظر رکھنی ہے۔ ان میں سب سے اہم نام کے الیکٹرک کا ہے۔
KE के अंदरूनी मामलात और बोर्ड की सतह पर जो तब्दीलियां आई हैं, उन्होंने कंपनी की कारकर्दगी में बेहतरी की उम्मीद तो पैदा की है। लेकिन हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि मार्केट खुलते ही जज्बात में आकर खरीदारी ना की जाए। उसके नए ट्रेंड को बनने दिया जाए, सूरत-ए-हाल को वॉच किया जाए और जब एक वाज़ेह सिमत मिल जाए तब एंट्री ली जाए। और वॉच लिस्ट के साथ ही होल्ड करने वाली कैटेगरी भी आती है, यानी वो शेयर्स जो अगर मौजूद हैं तो उन्हें नुकसान में बेचने के बजाय कुछ अरसा पास रखना बेहतर है। इसमें अमरेली स्टील्स की मिसाल बहुत दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि ये कुछ अरसा पहले ओवरबॉट जोन में चला गया था। यानी मार्केट में इसकी इतनी ज्यादा और गैर मामूली खरीदारी हुई कि कीमत उसकी असल वैल्यू से बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अब चूंकि इसकी कीमत नीचे आकर अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुकी है, तो जिन लोगों ने इसे महंगा खरीदा था, उन्हें चाहिए कि वो अब उसे होल्ड करें। उसे मौजूदा कीमत पर बेचना घाटे का सौदा होगा। इसी तरह रोशन पैकेजेस, जिसे RPL भी कहते हैं, उसके बारे में भी वाज़ेह हिदायत हैं कि उसे फरोख्त ना किया जाए। कंपनी के बुनियादी खुदोखाल बेहतर हो रहे हैं और मुस्तकबिल में इसमें इजाफे के वाज़ेह इम्कानात हैं। जहां तक होंडा कार की बात है, तो ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि होंडा एक मयारी कंपनी है और इसके शेयर्स को हमेशा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन मौजूदा माशी पॉलिसियों, शरह सूद और ऑटो सेक्टर के मजमूई बहरान की वजह से इस स्टॉक को वापस अपनी पुरानी सतह पर आने में वक्त लगेगा। इसलिए जिनके पास होंडा कार के शेयर्स हैं, उन्हें सब्र का दामन थाम कर उसे होल्ड करना पड़ेगा। इसी कैटेगरी में कोहिनूर एनर्जी भी आता है। ये एक अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। लेकिन रिसर्च का मशवरा है कि मौजूदा हालात में इसमें नया सरमाया ना फंसाया जाए, बल्कि जो शेयर्स पहले से मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं को होल्ड किया जाए। ये सब तो हो गई सब्र आजमा बातें, लेकिन अब हम रिसर्च के उस हिस्से की तरफ आते हैं जहां खतरे की घंटियां बज रही हैं। वो स्टॉक्स जिनसे जान छुड़ाना या उनसे दूर रहना ही अक्लमंदी करार दिया गया है। इसमें सबसे पहला और वाज़ेह नाम एंग्रो पॉलीमर का है। नोट्स में किसी लगी लिपटी के बगैर बताया गया है कि कंपनी ने एक बहुत बड़े माली नुकसान की रिपोर्ट दी है। जब कोई इतनी बड़ी कंपनी एक नुमाया नुकसान जाहिर करे, तो मार्केट के आम रुझानात कोई माने नहीं रखते। लिहाजा अगर किसी के पोर्टफोलियो में एंग्रो पॉलीमर है, तो तज्जिया यही कहता है कि उसे मजीद नुकसान का इंतजार किए बगैर फौरन फरोख्त कर देना चाहिए। यहाँ एक और केस स्टडी सामने आती है जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी यानी FFC की है। ये वो मिसाल है जो हमारे शुरू के मौजू यानी मार्केट में मसनूई हाइप पैदा करने के नुक्ते को साबित करती है। नोट्स बताते हैं कि किस तरह एक मनज़्ज़म तरीके से इस स्टॉक की इतनी ज्यादा हाइप बनाई गई कि इसकी कीमत 100 रुपए से भी ऊपर चली गई। लेकिन एक मिनट, अगर FFC की कीमत ऊपर गई और नोट्स ये भी बता रहे हैं कि इसका 8.5 रुपए का डिविडेंड आने वाला है, तो कोई भी यही सोचेगा कि कीमत भी बढ़ रही है और मुनाफा भी मिल रहा है, तो ये तो एक महफूज शर्त हुई। फिर हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट इसे खतरा क्यों करार दे रहे हैं और इससे गुरेज का मशवरा क्यों दे रहे हैं? यही वो जगह है जिसे हम फाइनेंस की जबान में वैल्यू ट्रैप या मुनाफे का जाल कहते हैं। 8.5 रुपए का डिविडेंड बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मसला उसकी 100 रुपए से ऊपर की कीमत का है। हमारे तज्जिए के मुताबिक FFC अपनी मौजूदा कीमत पर शदीद महंगा है। जो हाइप बनाई गई थी वो अब थम रही है और कीमत कुछ नीचे भी आई है। लेकिन बुनियादी हकायक अभी भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कीमत में मजीद नुमाया कमी आ सकती है। अगर कोई 8.5 रुपए का डिविडेंड लेने के चक्कर में 100 रुपए का शेयर खरीदता है और चंद दिन बाद उस शेयर की कीमत 15 रुपए गिर जाती है, तो वो डिविडेंड मिलने के बावजूद मजमूई तौर पर नुकसान में रहेगा। इसीलिए इससे मुकम्मल गुरेज करने की हिदायत की गई है। और इसी सख्ती के साथ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस यानी SNGP में भी काम करने से सख्ती से मना किया गया है। ये तमाम तफसीली तज्जिया, चाहे वो मिलेट ट्रैक्टर्स की शानदार कारकर्दगी हो, फास्ट केबल का मुनाफा हो या FFC की खतरनाक हाइप, ये हमें एक वसी तर तस्वीर दिखाता है। एक तरफ वो मार्केट है जो स्क्रीन पर नजर आती है, जिसमें बड़े ब्रोकर्स और बड़े खिलाड़ी लाखों शेयर्स के जाली ऑर्डर्स लगाकर जज्बात से खेलते हैं। और दूसरी तरफ वो मार्केट है जो कंपनियों की बैलेंस शीट्स और उनके मुनाफा बांटने की तारीख में छुपी हुई है। अगर हम इस सारी गुफ्तगू के निचोड़ पर गौर करें तो सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाती है। मार्केट में गैर यकीनी है, आलमी सतह पर जंग के बादल हैं और मकामी मईशत दबाव में है।
لیکن ان سب کے باوجود وہ کمپنیاں جو واقعی کام کر رہی ہیں، جن کی پروڈکٹ بک رہی ہے، وہ منافع کما کر دے رہی ہیں۔ اصل ہنر یہ ہے کہ مارکیٹ کے روزمرہ کے شور اور ڈراؤنی خبروں سے اپنا دھیان ہٹا کر ان کمپنیوں کے فنڈامنٹلز کو دیکھا جائے۔ جب تک حقائق کی بنیاد پر فیصلے ہوتے رہیں گے، کوئی بھی مصنوعی ہائپ آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ ساری صورتحال واقعی ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب مارکیٹ میں بڑے کھلاڑی جعلی آرڈرز کا نفسیاتی کھیل کھیل رہے ہوں، روزانہ کی بنیاد پر خوف اور لالچ کی تجارت ہو رہی ہو، تو کیا سب سے بڑی اور مضبوط ڈھال کسی کمپنی کے بنیادی حقائق اور اپنا صبر نہیں؟ جب مارکیٹ کو جان بوجھ کر مصنوعی خوف کے ذریعے گرایا جا رہا ہو، تو کیا یہی وہ بہترین وقت نہیں ہوتا جب اصل ٹھوس اور منافع بخش کمپنیوں کو پہچان کر طویل مدتی سرمایہ کاری کی بنیاد رکھی جائے؟